السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ نماز تراویح میں آدھے پارے کی تلاوت ہوئی ہے اور اس میں پڑھا گیا ہے سب سے پہلے سورہ نوح۔ سورہ نوح اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ نوح علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر ہیں جن کو مشرکین سے واسطہ پڑا ہے۔ ان سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور بعض روایت کے مطابق شیث علیہ السلام نبی گزرے ہیں، لیکن پوری انسانیت موحد تھی، توحید پرست تھی، شرک وغیرہ انسانوں میں پھیلا نہیں تھا۔ تو سب سے پہلے شرک جب پھیلا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کا ذکر اس سورے میں کیا گیا ہے، مختصر صورت ہے 2 رکوع کی۔ اس سورے میں حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی ہے کافی تفصیلی، اور اس دعا میں جو انہوں نے ان کی قوم کا اور امت کا حال ذکر کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں نقل فرمایا ہے۔ سب سے پہلے ارشاد کیا گیا، فرمایا گیا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر مبعوث فرمایا، تو انہوں نے کہا یا قوم انی لکم نذیر مبین، اے میری قوم میں تمہارے لیے کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں، تم اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کا اگر حکم آئے گا عذاب کا تو پھر وہ ٹلنے والا نہیں ہے، کوئی اس عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ ان کی قوم کے لوگوں نے مانا نہیں، اس کی تفصیل تو یہاں نہیں آئی، لیکن اتنا بیان کیا گیا کہ جب مسلسل سمجھانے، منانے، راہ راست پر لانے کی کوششوں کے بعد بھی ان کی قوم جب سیدھے راستے کی طرف نہیں آئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ وہ دعا کے الفاظ یہ تھے، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے پروردگار میں نے اپنی امت کو رات میں اور دن میں دونوں موقعوں پر بلایا ہے، یعنی دن کے ٹائم پہ بھی ان کے مجموعوں میں پہنچ کر میں اللہ کے راستے کی طرف انہیں بلایا کرتا تھا، اور رات کے وقت میں بھی جب بیٹھ کر وہ باتیں کرتے تھے، کھانے پینے میں مزے اڑانے میں لگے رہتے تھے، ایسے موقع پر بھی میں ان کے پاس پہنچتا تھا اور انہیں آپ کے راستے کی طرف بلایا کرتا تھا۔ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، لیکن میرا بلانا ان کو سوائے نفرت کے کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کیا۔ میں جیسا انہیں آپ کے راستے کی طرف بلا رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں، وہ اتنا ہی تیزی کے ساتھ اس سے بدھتے تھے، دور بھاگا کرتے تھے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، نوح علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اے میرے رب میں جب ان کو آپ کے راستے کی طرف بلاتا تاکہ آپ ان کی مغفرت فرمائیں تو وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس دیتے تھے، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ اپنے اوپر کپڑا ڈال لیتے تھے، وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا مسلسل وہ لوگ جو تکبر میں مبتلا تھے۔ یہ ان کی عجیب و غریب حرکتیں تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آگے دعا میں یوں بھی فرمایا کہ اے پروردگار میں نے ان سے یوں کہا کہ تم اللہ کی طرف لوٹو، اللہ سے مغفرت طلب کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر خوب بارشیں برسائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آسمان سے برسیں گی اور زمین سے بھی اگیں گی، اتنا سب تمہارے لیے فائدہ ہوگا، لیکن وہ لوگ مانے بالکل نہیں۔ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اے میرے رب وہ لوگ مسلسل میری نافرمانی ہی کرتے چلے گئے اور اپنا مال اور اپنے اولاد پر انہوں نے فخر کیا، میری بات کو انہوں نے نہ مانا اور مسلسل میرے خلاف تدبیریں کرتے رہے، اور انہوں نے ایک دوسرے کو آپس میں یوں کہنا شروع کیا کہ تم لوگ اپنے جو معبودان ہیں، معبودان باطلہ، ان کو مت چھوڑو۔ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ کچھ نام تھے جن کی وہ لوگ عبادت کرتے تھے، پرستش کیا کرتے تھے، ان معبودوں کو مت چھوڑو، یہ کہہ کر ایک دوسرے کو وہ لوگ نصیحت کرتے جا رہے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ جو چند نام ہیں وہ در حقیقت کچھ نیک بندوں کے نام تھے، اللہ کے کچھ نیک بندے تھے جن کی طرف لوگ بہت زیادہ ان سے ربط رکھتے تھے، محبت رکھتے تھے، اور ان کے پاس پہنچ کر اپنے لیے دعائیں کرواتے تھے۔ ویسے نیک بندے جب دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا، وہ اللہ کے پاس پہنچ گئے
تو ان لوگوں نے شیطان کے ورغلانے اور بہکانے کی وجہ سے انہی نیک بندوں کے مجسمے بنائے اور ان کی پوجا شروع کر دی، ان کی عبادت شروع کر دی۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا فن اگر کوئی ہے تو وہ مجسمہ سازی ہے۔ چنانچہ تحقیق بھی یہی ہے، مجسمے بنانا، پتھروں کو کاٹ کاٹ کر تراش کر انسانوں کی یا جانوروں کی شکل دینا، یہ مجسمہ سازی کہلاتا ہے۔ وہ لوگ مجسمہ سازی میں مبتلا تھے اور اس میں ان کی پرستش اور عبادت میں لگے رہتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسی دعا میں آخر میں یہ فرمایا کہ اے اللہ، وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، پروردگار اتنا زیادہ میں نے سمجھاتا رہا ہوں، مناتا رہا ہوں، مسلسل مجھے تکلیفیں پہنچا رہے ہیں اور ہر قسم سے مجھے ستا رہے ہیں، اب اے اللہ آپ نے جس عذاب کا وعدہ فرمایا ہے اس عذاب کو ان پر نازل فرما، اور دنیا میں کافروں کے ایک فرد کو بھی مت چھوڑ۔ لا تذر على الارض من الكافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک۔ نوح علیہ السلام نے وجہ بھی بیان فرمائی کہ اگر آپ ان کافروں میں کسی کو ایسے چھوڑ دیں گے تو وہ آپ کے نیک بندوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ولا یلد الا فاجرا کفارا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کی پیدائش میں جو ان سے بچے پیدا ہوں گے وہ بھی آگے چل کر کافر اور فاجر ہی بنیں گے۔ اس واسطے کسی بھی کافر کو پروردگار اب دنیا میں زندہ مت چھوڑی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، سب جانتے ہیں۔ پھر آسمان سے پانی برسنا شروع ہوا، زمین میں پانی ابلنا شروع کیا، یہاں تک کہ اتنا بڑا طوفان آیا، اتنا بڑا سیلاب آیا کہ پوری انسانیت سوائے ان لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور جو کشتی میں سوار کیے گئے تھے، ان لوگوں کے سوا باقی ساری انسانیت پانی میں غرق ہو گئی۔ اسی میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی پانی کے اندر تباہ ہو گیا اور اسی کے اندر جو ہے بہہ گیا۔ اس سے پہلے بھی ذکر آ چکا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آخری موقع پر بھی نصیحت کی تھی کہ بیٹے اللہ پر ایمان لے آ اور میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، تو اس نے جواب میں کہا تھا کہ نہیں، میں سآوی الی جبل، میں پہاڑ کی پناہ لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا سکے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا لا عاصم من امر اللہ الا من رحم، آج کے تاریخ میں کوئی بھی اللہ کے اس عذاب سے بچ نہیں سکتا سوائے اس کے جس پر اللہ کا رحم ہو، اور اللہ کا رحم اسی پہ ہوگا جو ایمان لا کر کشتی میں سوار ہو جائے گا۔ اسی گفتگو کے دوران ایک موج آئی اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو پانی میں بہا کر لے گئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول بھی فرمایا اور ساری اس انسانیت کو ختم کر دیا گیا، جو کافر اور فاجر تھے اور جو ایمان والے تھے ان کو جو ہے کشتی میں سوار کیا گیا۔ بعد میں بھی کشتی زمین پہ جو ہے لنگر انداز ہوئی، سب کے سب اتر گئے، پھر سے وہاں سے انسانیت پھیلنا شروع ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے اختتام کے ساتھ ہی اس سورے کو مکمل کیا گیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسرا سورہ ہے سورہ جن۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جو انسانوں کے علاوہ ہے۔ جس طرح انسانوں میں نیک اور بد ہوتے ہیں، یعنی انسان مکلف ہے اچھائی کے بھی، اور اگر اچھا کام نہ کریں تو ان کو سزا ہوتی ہے، اچھے کام کریں تو جزا ملتی ہے، یہی حال جنات کا ہے۔ جنات میں بھی اچھے اور برے ہیں، ان میں سے بھی کچھ نیک ہیں کچھ بد ہیں، وہ بھی مکلف ہیں، ان پر بھی احکامات کی پابندی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو صرف انسانوں میں مبعوث فرمایا ہے، جنات میں سے کسی کو نبی نہیں بنایا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو آگ سے پیدا کیا ہے اس کے اعتبار سے ان میں نبی وغیرہ کو نہیں مقرر کیا گیا، نہیں بنایا گیا۔ البتہ انسانوں کے جو انبیاء ہیں انہی کو جنات کی طرف میں مبعوث فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ اس سورہ جن کے اندر جنات کی جماعت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا، کلام مجید کا سننا ذکر کیا گیا، اور ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہنا کہ جو ہے جنات کے اندر کیا کیا برائیاں کیا کیا خرابیاں تھیں ان کا انہوں نے ذکر کیا۔ خرابی خاص طور پر یہ انہوں نے ذکر کی وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، کہ انسان اور جنات میں ایسی دوستی تھی کہ انسان جو ہے جنات سے پناہ لیا کرتے تھے، یعنی یہ کہ اپنے کاموں میں کسی کو ستانے میں پریشان کرنے میں جنات سے مدد حاصل کر کے دوسروں پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے، اور ایک زمانے تک جنات جو ہے آسمانوں تک پہنچتے تھے، اور آسمانوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی جو احکامات فرشتے آپس میں تبادلہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بولتے ہیں، وہاں سے چرا چرا کر لایا کرتے تھے، اور اپنے ایسے انسان دوستوں تک وہ بات پہنچاتے جو اپنے آپ کو نجومی، یہ آئندہ کی خبر بتانے والا، اس طرح کہہ کر لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کرتے تھے۔ اور وہ کچھ باتیں وہ لوگ جو ہے کہہ دیتے، ان میں سے کبھی کبھار کچھ باتیں صحیح ہو جاتی، جنات جو چرا کر لاتے تھے
غیب کی خبروں میں سے انہی میں سے ایک آدھ چیز ان کو معلوم ہو جاتی تھی کہ کہہ دیتے تھے. اس طرح سلسلہ جاری تھا. لیکن اب ہمیں آسمانوں تک پہنچنے سے روک دیا گیا ہے. یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ہی جنات کا راستہ بند کر دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شہاب ثاقب کو، ایک چمکدار ستارے کو جنات کے پیچھے لگا دیا، جو آسمانوں تک پہنچ کر فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتا تو وہ شہاب ثاقب آ کر اسے مار دیتا. یہ کہتے ہوئے جنات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بھی ذکر کیا کہ اب وہاں ہم جانے سے رہے، لہذا ہم یہ تلاش میں نکلے ہیں کہ آخر کون سا ایسا واقعہ پیش آیا ہے. تو ہمیں محسوس ہوا کہ آپ کو اللہ نے مبعوث فرمایا ہے، لہذا ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں. یہ کہتے ہوئے وہ اپنی قوم میں گئے اور ان کی جو نسل ہے جنات کی، ان کو انہوں نے جو ہے دعوت دی. ان سے بعض لوگ ایمان لائے، جو ایمان کے راستے میں آئے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہیں جنت ملے گی، اور جو نہیں آئے وہ لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مبتلا ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں صرف ان لوگوں کو عطا فرماتا ہے جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام ہیں. پھر انبیاء کو جو اللہ تعالیٰ اپنے علم میں سے جو بعض غیب کی خبریں عطا فرماتا ہے، انہیں غیب کی خبروں سے وہ آ کر اپنی اپنی قوموں کو تعلیم دیتے ہیں، جس پر ان کی اقوام ایمان لاتی ہے تو وہی لوگ مومن کہلاتے ہیں، اور اسی پر عمل کرنے کی انہیں ترغیب دی جاتی ہے، جس کے بعد ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو دنیا میں بھی کامیابی نصیب فرماتا ہے اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اور جنت ان کا ٹھکانہ بنتا ہے. اس کے بعد ہے سورہ مزمل. سورہ مزمل اور سورہ مدثر دو ایسی صورتیں ہیں جن میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کا سلسلہ جاری فرمایا تو اس میں سب سے پہلی وحی ہے سورہ علق کی ابتدائی آیتیں. پھر اس کے بعد تھوڑے دنوں تک وحی کا سلسلہ موقوف رہا. پھر اس کے بعد 2-2.5 مہینے کے بعد یہ دونوں صورتیں بیک وقت نازل ہوئی، جو بالکل ابتدائی صورتیں کہلاتی ہیں، بلکہ مکمل نازل ہونے والی ہے 2 بڑی پہلی صورتیں. ان صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یوں فرمایا ہے کہ اے چادر اوڑھ کر سونے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، آپ اللہ کی عبادت کے لیے رات میں قیام کیجیے مگر تھوڑی رات آرام بھی کر لیجیے. نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات عبادت کیجیے یا آدھی رات سے کچھ کم یا کچھ زیادہ حصہ عبادت کیجیے، اور قرآن کو ٹھہر کر پڑھیے. آپ کو دن میں بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، ہم آپ پر ایک بہت بڑا بوجھ لاد دیے ہیں، یعنی بہت بڑی ذمہ داری ہم نے آپ کو عطا کی ہے. وہ ذمہ داری یہ ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے، لوگوں تک پہنچنا ہے اور ان کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے، اور اس راستے میں بہت زیادہ مشقت ہوتی ہے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پر صبر کیجئے. اور یہ بھی فرمایا کہ ہم نے آپ کو ایسے ہی نبی بنایا جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی فرعون نے کی تو وہ تباہ و تاراج ہوا. اسی طرح جو لوگ آپ کی بات کو مانیں گے وہ کامیاب ہوں گے، جو نافرمانی کریں گے وہ نقصان اٹھائیں گے. پھر اس کے بعد آخر میں قرآن مجید کے تعلق سے فرمایا گیا ہے کہ قرآن مجید کو جتنا ہم نے نازل فرمایا ہے اس کو پڑھا کرو، اور جو آسان ہے نماز میں وہ پڑھو. یعنی ہر ایک کو مکمل قرآن مجید یاد ہونا بظاہر مشکل ہے، لیکن جتنا بھی انہوں نے یاد کیا ہے اتنا پڑھنے کا اور اس کا ورد کرتے رہنے کا حکم دیا ہے. اسی وجہ سے فرمایا گیا ہے کہ اگر ہمیں قرآن مجید کی چند صورتیں یاد ہیں تو نماز میں ان پوری صورتوں کو پڑھنا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ مضبوط بھی ہو اور ہم اس سے چھوٹ نہ جائیں اور بھول نہ جائیں. اگر ہم جو ہے صرف چند ہی صورتوں کے اوپر اکتفا کریں گے، بار بار وہی پڑھتے رہیں گے، جیسا کہ سورہ کوثر، سورہ اخلاص یا سورہ فلق، سورہ ناس، اسی کو پڑھتے رہیں گے، اگر کچھ اور صورتیں ہمیں یاد ہیں وہ صورتیں جو ہے ہمارے دماغ سے نکل جائیں گی، ہم بھول جائیں گے. اسی وجہ سے جتنی صورتیں بھی ہم کو یاد ہیں، بعض بڑی صورتیں بہت سارے لوگ یاد کرتے ہیں، جیسے سورہ ملک ہوا، سورہ یاسین ہوئی، اسی طرح پر اور بھی دوسری صورتیں ہیں، تو ان صورتوں کو بھی نمازوں میں پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے لیے آسان ہے. جب آسان ہے تو ہم کو پڑھتے ہی رہنا چاہیے تاکہ وہ یاد ہماری باقی رہے، ورنہ ہماری یادداشت سے وہ صورتیں نکل جاتی ہیں. قرآن مجید کا معاملہ ایسا ہی ہے، وہ جتنا تیز یاد بھی ہوتا ہے اتنا تیز نکل بھی جاتا ہے. اسی وجہ سے آپ نے بعض ایسے افراد کو دیکھا ہوگا جو حافظ تھے، اب حافظ باقی نہیں، حافظ تھے کا مطلب ہے کہ انہوں نے مکمل قرآن مجید حفظ کیا تھا لیکن ورد کا سلسلہ باقی نہیں رکھا، یا اسی طرح پر جو ہے تراویح وہ پڑھاتے نہیں رہے تو پھر قرآن مجید کو بھول جاتے ہیں. تو اس کا اہتمام کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے.
پھر اس کے بعد سورہ مدثر میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی خطاب فرمایا کہ اے چادر لپیٹ کر اوڑھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فانذر. اب وہی ذمہ داری جو ہم آپ کو بہت بڑی ذمہ داری دینے والے ہیں جو اللہ نے فرمایا, اسی ذمہ داری کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. آپ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرتے رہیے, تکبیر کہتے رہیے, اللہ اکبر کے اللہ کے بڑے ہونے کی بار بار جو ہے ندا دیتے رہیے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اور اپنے لباس کو پاک صاف رکھیے. جس طرح آدمی کا اپنا ذہن, اپنا دماغ, اپنا قلب پاک صاف ہوتا ہے, اسی طرح ظاہری پاکی کا بھی خیال رکھنا چاہیے. یہ ناپسندیدہ چیز ہے کہ آدمی جو ہے ظاہر میں گندا اور جو ہے بالکل غیر مہذب نظر آئے. ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ کو ظاہر کی پاکی بھی پسند ہے, اور دل کی جو حقیقی پاکی ہے وہ تو ہے ہی ہے, اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے, ظاہر کا بھی پاک صاف رہنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بعض لوگ جو مسلسل اعتراض کرتے رہے, اور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس پیغام لے کر پہنچتے, دعوت دیتے انہیں, تو وہ جو دعوت کا انکار کرتے تھے, ویسے لوگوں کو یہاں پر ویسے لوگوں پر نکیر کی گئی اور فرمایا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کو خوب مال و دولت سے نوازا. وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں, اسلام کا انکار کرتے ہیں, اس وجہ سے کہ ان کے ذہن میں تکبر بیٹھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت دی ہے, اسی پر وہ اتراتے ہیں. اگر اللہ ان کا مال چھین لیا تو ان کی طرح خود بخود ختم ہو جائے گی. ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں انہیں پکڑوں گا, گرفتار کروں گا اور انہیں آخرت میں سخت سزا دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا. پھر اس کے بعد جہنمیوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے, یعنی اللہ کو نہ ماننے کی وجہ سے, برے کام کرنے کی وجہ سے. تو جنتی ان کو دیکھ کر پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے, دنیا میں تو تم اچھے تھے, ہمارے ساتھ رہتے تھے, دوست رہتے تھے. تو لوگ جواب میں کہیں گے کہ لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین, ہم جو نماز نہیں پڑھتے تھے, بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, جو لوگ قرآن مجید پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پر اعتراض کرتے تھے, ہم بھی ان کے ساتھ مبتلا تھے, ہم بھی انہیں میں ہاں ملایا کرتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, اور ہم قیامت کو جھٹلایا کرتے تھے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم کو آج اس مصیبت میں مبتلا ہونا پڑا. حتیٰ اتانا الیقین, موت آنے تک ہمارا یہی حال تھا. اسی کا برا نتیجہ ہے کہ آج ہم جہنم میں مبتلا ہیں. یہ جو جہنمی لوگ کہیں گے. اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایسی بری جگہ سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ کی فرمانبرداری کی جائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے, آپ کے راستے پر چلا جائے, تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کو سرخروئی عطا فرمائے گا. اس کے بعد ہے سورہ دہر. سورہ دہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل ابتدا میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کو غور کرنا چاہیے. وہ جب تکبر کرتا ہے, اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, دوسروں کو اپنی نگاہوں سے نیچے کرتا ہے, گرا دیتا ہے, اور اللہ کی اطاعت فرمانبرداری نہیں کرتا, تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے سمجھنا چاہیے کہ اس پر ایک ایسا زمانہ گزرا بھی ہے کہ بالکل وہ ایک قابل ذکر چیز نہیں تھا. یعنی یہ کہ وہ ایک منی کا قطرہ تھا, جس کو بولنے میں بھی زبان سے جو ہے آدمی ناپسندیدگی محسوس کرتا ہے. ویسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ماں کے پیٹ میں ایک اچھا صحت مند بچہ بنایا, پھر اس کی ولادت ہوئی, پھر آج ایک مضبوط جسم والا تنومند طاقتور انسان بن کر کھڑا ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے. ایسا انسان کو کرنے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں, کوئی اجازت نہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ ایسا نیک آدمی بنے کہ جو ہے جیسا کہ عام نیک لوگ ہوا کرتے ہیں. اگر وہ اچھا آدمی بنے گا, نیک بنے گا, تو اس کو دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب فرمائیں گے, اور آخرت میں جنت کی اعلیٰ اور بالا نعمتوں سے اسے سرفراز فرمایا جائے گا. ان نعمتوں میں سے چند کا ذکر کیا گیا. ارشاد فرمایا گیا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا, کہ نیک لوگ جو ہوں گے ان کو ایسی شراب سے ضیافت کی جائے گی کہ اس میں کافور ملایا جائے گا. اب وہ کافور بھی اتنا عالیشان ہوگا, دنیا کے کافور کی طرح نہیں, بلکہ اتنا عالیشان کافر ہوگا, اس کافور کو ملانے سے شراب کی لذت میں اور اضافہ ہوگا, لیکن اس میں نشہ نہیں ہوگا, سر درد نہیں ہوگا, چکر نہیں آئے گی, اور جو ہے آدمی جو ہے مدہوش نہیں ہوگا, بلکہ اس میں لذت ہی لذت پیدا ہوگی, اور بھی اللہ کی نعمتیں اس کو ملیں گی. اور وہ کن لوگوں کو ملیں گی؟ ایسے نیک لوگوں کو ملیں گی جو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور محتاجوں اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. اسی طرح پر قیدیوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں, قیدیوں کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی میں نے بات عرض کی ہے کہ جس طرح عام لوگ ضرورت مندوں کی فکر کرتے ہیں, اسی طرح ان مسلمان قیدیوں کی بھی فکر کریں جو بلا وجہ کے اور بغیر کسی گناہ کے انہیں زبردستی قید میں پھنسا گیا ہے, ظلم کیا جا رہا ہے, یہاں تک کہ ان پر حملے کیے جا رہے ہیں, ان کو شہید کیا جا رہا ہے. ایسے جو ہے
معذور بے بس افراد کی مدد اور ان کا تعاون کرنا بھی ایک مسلمان کی خصوصیت ہے اور اس کا جو ہے ایک اسلامی ذمہ داری، ایک اسلامی اور مذہبی فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سب کے اچھے اور نیک کاموں کے کرنے کے ساتھ ساتھ نیک لوگ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، میں جو تم کو کھلا رہا ہوں پلا رہا ہوں، جو کچھ کر رہا ہوں، اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے، میں تم سے نہ کوئی بدلہ مانگتا ہوں نہ شکریہ چاہتا ہوں۔ یعنی کہ زبان سے بولنا کوئی ضروری نہیں ہے، دل میں یہ سوچ لے کہ ہم جو کچھ یہ کام کر رہے ہیں یہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہے، دنیا کی کسی عوض اور بدلے کی خاطر نہیں۔ اگر ایسا کریں گے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر دے گا، اور اتنا بڑا اجر دے گا کہ انہیں جو ہے جنت کی مختلف نعمتوں سے سرفراز فرمایا جائے گا، جن میں سے اور کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے سب سے آخر میں سورہ مرسلات۔ سورہ مرسلات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے جگہ جگہ جھٹلانے والوں کی ہلاکت کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، بڑی خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے، بڑی خرابی ہے جھٹلانے والوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے نعمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کیا ہم نے زمین کو پھیلایا نہیں، جس پہ تم جو ہے آسانی سے چل سکتے ہو، پھر سکتے ہو اور گھر بنا سکتے ہو، اور آسمان سے کیا ہم نے پانی نہیں برسایا، آسمان کو کیا ہم نے چھت نہیں بنایا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو پوچھا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ جھٹلانے والوں کے لیے بہت بڑی خرابی ہے، وہ لوگ جھٹلاتے ہیں۔ انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون، قیامت میں کہا جائے گا کہ چلو اس بات کی طرف جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، یعنی جہنم کو جھٹلاتے تھے آج جہنم کی طرف چلو، قیامت کو جھٹلاتے تھے آج قیامت کی طرف چلو، یہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو متنبہ فرمائے گا۔ پھر نیک لوگوں کا بھی ذکر فرمایا کہ ان المتقین فی ظلال وعیون، جو نیک لوگ ہوں گے وہ جو ہے سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ پھر فرمایا گیا کہ لیکن جو برے لوگ ہیں، جو جھٹلانے والے لوگ ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اتنا سب سمجھانے کے باوجود بھی آخر برے لوگ کون سی بات سن کر ایمان لائیں گے، تو اللہ نے پوچھا ہے۔ تو اس سے ایسے لوگوں کے لیے تنبیہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوب توجہ دلا رہا ہے، متوجہ فرما رہا ہے، مختلف انداز سے بتا رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہم گناہ نہیں چھوڑتے، برائیوں کے راستے سے توبہ نہیں کرتے، تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ تو بہرحال ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی ان باتوں کو سمجھیں، غور کریں، توجہ دیں اور اس پر عمل کی فکر کریں، اور یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔